صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا. حضرت جی اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں اور مجھے حکم فرمایا کہ ربیع الاول کی نسبت سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. طبیعت میں کافی بوجھ ہے، ایک تو اس مقام کا جہاں پہ گفتگو کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا پہلے جب گفتگو کی جاتی ہے تو سامعین میں ہوتے ہوں گے بڑے لوگ، کسی کی عظمت کا انکار مقصود نہیں ہے، لیکن کم از کم جن لوگوں کی عظمت کو میں جانتا ہوں وہ اس وقت سامعین میں موجود ہیں، تو ان کے سامنے گفتگو کرنے کا بوجھ ہے. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درستگی نصیب فرمائے، حضرت کی توجہات نصیب فرمائے، بر حضرت کی روح پرفتوح کی دستگیری سے محروم نہ رکھے، اپنی پسند کی مضامین القاء فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو سوجا ہے، دو باتیں ذہن میں آئی تھیں جو بہت ہی مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑا سا آسرا اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ جو باتیں یہاں وہاں میں لوگوں کو کہتا پھرتا تھا اور اس کے بارے میں خوش فہمی تھی کہ شاید درست بات کہتا ہوں، آج بڑوں کے سامنے کہوں گا تو چلو جو غلطیاں ہوں گی ان کی نشاندہی ہو جائے گی. دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ حقائق کو نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے کرم ہر وقت ہر انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے بغیر ایک لمحہ بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. شکر گزاری تو بہت بڑی بات ہے، شمار میں نہیں آ سکتی کتنی ہیں. اور ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نعمت چھنتی ہے تو زندگی میں بعض اوقات پہلی مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا پچھلے 20 سال 25 سال سے 40 سال سے اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، مزے میں تھے، کبھی توجہ بھی نہیں گئی تھی کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے. نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کی توجہ کا کسی کی طرف ہو جانا، اللہ کی عنایات کا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے.
اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیوم ہیں، قیوم السماوات والارض ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. اللہ کی توجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے سب کچھ چل رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شخص راندہ درگاہ ہو جائے تو وہ اگلے لمحے میں بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. اور یہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ماننے والوں کو بھی میسر ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی میسر ہیں. اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ یہاں پہ کسی کو مجبور کر کے اللہ کو اپنے آپ کو منوانا، اپنی نعمتوں کو منوانا مطلوب ہی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کو مانے گا، شکر گزاری اختیار کرے گا تو اس کو اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اور جو ناشکرا ہوگا، منکر ہوگا، اس سے نعمتیں چھین جائیں گی. یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اس سے منوایا جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اختیار سے اللہ کو مان لے، اللہ کو اپنی مرضی سے مانے، تاکہ ماننے والوں کو اگلے جہان میں اچھے بدلے ملیں اور نہ ماننے والوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے گھر پہ بارش نہیں ہوگی، کوئی اللہ کا منکر ہے تو آکسیجن اس کے لیے نہیں ہے، دم گھٹ کے مر جائے گا. کافر اپنی زمین میں بیج ڈالے گا تو اس کی کھیتی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں مسلمان کو بھی ملتی ہیں اور کافروں کو بھی ملتی ہیں. تو اس قدر عظیم نعمتیں کہ جن نعمتوں کا شمار بھی ہمارے احاطے میں نہیں ہے، ہماری دسترس میں نہیں ہے، شکر گزاری تو بہت بڑی بات ہے. ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ مانو اور شکر گزار بن کے رہو. کسی نعمت کو احسان کے طور پہ نہیں جتلایا. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ جو ہوئی، سب سے بڑا فضل جو اللہ تعالیٰ کا ہوا، جس نعمت کو نعمت کبریٰ حقیقت میں کہنا چاہیے، جس کو لا ثانی اور غیر فانی نعمت کہنا چاہیے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، کہ اس میں شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میرا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ میں نے مومنوں کو اپنا پیارا محبوب دیا ہے. یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اس چیز کا احسان چڑھایا ہے. یہاں پہ مومنوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن نہیں ہیں ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے. ایک جملہ ہم لوگ بولتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں بہت مرتبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. تو اس میں ہم فرق نہیں کرتے کہ جن جن لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ کے وجود مسعود سے فائدہ پہنچا ہے، وہ آپ کو ماننے والے بھی ہیں، وہ آپ کے منکر بھی ہیں. جیسے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے سے اللہ کی نعمتوں کو فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، آپ کے احسانات کو تسلیم نہ کرنے سے وہ احسانات ختم نہیں ہو جاتے. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں پر سرکار کے احسانات ہیں، آپ کے کائنات کے ایک ایک ذرے پر احسانات ہیں. اور یہ بات جذباتی نہیں ہے. دراصل ہوتا ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری نظروں سے اس لیے اوجھل ہوتی ہیں کہ کبھی ان کو سوچا نہیں ہوتا، کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی ہوتی. آپ کی تشریف آوری سے انسانیت نے جو معراج پائی ہے، انسانیت کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے فائدے پہنچے ہیں، وہ اس قدر کثیر ہیں کہ ان کو ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد کو گننا، ان کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، ایسے ہی سرکار کی تشریف آوری سے انسانیت کو جو فائدے ہوئے اس کو گنوانا، اس کو گننا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. مثال کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا ہے. آپ نے انسانیت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں،
وہی کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، وہی کائنات کو چلانے والے ہیں۔ یہ درس انسانیت کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، پہلے نبی نے آ کے بھی انسانیت کو اسی چیز کا درس دیا جو درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن جس طرح توحید کو عملی زندگی میں، جیسے توحید کو سماج میں آپ نے زندہ کر کے دکھایا، اور جیسے توحید کے اثرات کو ہم لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، انسانیت نے حضور کی تشریف آوری کے بعد توحید کے مفہوم کو جیسا سمجھا، ایسا اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ جب کوئی نعمت پوری ہو جاتی ہے، جب ضرورت مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے آنے سے نبوت کی ضرورت مکمل ہو گئی، آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسی شخصیت تلاش کرنا ہی بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مختلف طبقات میں، مختلف شناختوں میں، مختلف شہرتوں کے ساتھ تقسیم ہوئے تھے۔ کوئی آقا ہے، دوسرا غلام ہے، یہ عرب ہے، فلانا عجم ہے، یہ کالا ہے اور وہ گورا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو مقام عطا فرمایا، توحید کے جس تقاضے کو انسانیت سے منوایا، وہ یہ تھا کہ تم خلیفۃ اللہ ہو، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس ایک جملے میں انسانیت کو وہ معراج عطا فرمائی گئی کہ جس کا تصور بھی کسی دوسری شناخت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت ہے تو وہ کتنی فوقیت ہوگی، کتنا بہتر ہے گورا کالے سے۔ اگر عرب عجم سے بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو کتنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ جتنا بھی بہتر ہو جائیں، انسان کو خلیفۃ اللہ کہنے سے جو مقام عطا کیا گیا وہ کسی دوسری شناخت میں ممکن ہی نہیں ہے، وہ تصور کسی اور کے ہاں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا وقف ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹرسٹی اور متولی انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو یہ پابند کیا گیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کو جواب دہ ہو، تمہارے لیے سوچنے کی صرف ایک بات ہے کہ میں نے وہ کیا کام کرنا ہے جو کام میرا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کام کو سوچنے کی، کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان اور انسان کے رب کے درمیان کے سارے واسطے ختم ہو گئے۔ انسان مخلوق اور خالق کے درمیان میں کسی اور کا محتاج نہیں رہا۔ یہ خلیفۃ اللہ کا تقاضا ہے، اور اس خلیفۃ اللہ کے منصب نے انسان کو جو ذمہ داریاں سونپیں وہ کائنات کی نعمتوں کا حقیقی مصرف ہے۔ لوگوں کی صلاحیتیں کس لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے دوسروں کا قتل کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مال چھینا جا رہا ہے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے نام و نبود کے لیے جو امراء ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہی ہیں انسانیت کی صلاحیتیں؟ انسان سے کیا کام لیا جا رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ اللہ قرار دینے سے، آپ کے توحید کو بیان فرمانے سے یہ سارے مصارف ختم ہو گئے، اور انسان کی انسانیت کی صلاحیتیں وہاں صرف ہونے لگی جہاں پہ ان کو صرف ہونا چاہیے تھا۔ اس کائنات کا مقصد سامنے آیا، اس کائنات کی نعمتوں کا صحیح مصرف سامنے آیا کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے دی تھیں، انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، انسان کے آس پاس کی دنیا کو جو اس کے لیے مسخر کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا مقصد بیان کر دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بنانے والا جو چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو مکمل کرو۔ وہ تمہیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس نے، اور ایک وقت کے بعد تم سے جواب مانگے گا کہ میں نے یہ سب کچھ دیا تھا تو تم نے کیا کر کے دکھایا ہے مجھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ جو پہلو ہے کہ آپ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، بنی آدم میں چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا
کہ تم لوگ آدم سے ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی کے تھے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ، کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے کسی بات کی تو وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی تخلیق کا مقصد کتنا پورا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا اس کو کتنا احساس ہے۔ جس کو جتنا زیادہ اپنی تخلیق کا مقصد، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، وہ اتنا زیادہ مکمل ہے، وہ اتنا زیادہ مکرم ہے، وہ اتنا زیادہ ہی لوگوں کے ہاں فضیلت کا مقام رکھتا ہے، اور جس کو یہ میسر نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور اس چیز کو بنانے کے بعد اس مقاصد کے علاوہ کسی اور مقاصد میں استعمال کرتے ہیں جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کو، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسانیت کا کوئی فائدہ اور مصرف نہیں ہے، انسان کے وجود کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر یہ اپنے بنانے والے کے کام نہیں آتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے میدان میں، معاش کے میدان میں آپ نے سود کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے لا تبطلوا صدقاتکم، لا تاکلوا اموالکم بالباطل، لوگوں کے مالوں کو محفوظ کیا، ناجائز طریقے سے مال لینے کی مذمت بیان فرمائی، اور اس کو نافذ کر کے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہر انسان ان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کی محبت، ہر انسان کے دل میں ان کی محبت فطرتاً موجود ہے۔ اس کو اپنی ذات سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کو اپنی دولت سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کو اپنا اسٹیٹس اور اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ ان 3 باتوں پر کوئی انسان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان 3 چیزوں کا تحفظ، ان 3 چیزوں کو جس طرح اسلام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر کے دکھایا ہے، اس کا تصور نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا، نہ آپ کے بعد کوئی کر سکا۔ اس وقت بھی جو دنیا اپنے آپ کو ماڈرن ترین دنیا کہتی ہے، جو اپنے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ یوں کہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ارتقاء کرتے ہوئے اس وقت سب سے بہتر اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کے یہاں بھی تحفظ کا وہ تصور نہیں ہے جو تصور آج سے 1450 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے گئے ہیں۔ اذان کا جواب دے لیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنی عزت سے، اپنے اسٹیٹس سے محبت ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو محفوظ کرنے کا جو تصور اور ان 3 چیزوں کا صحیح مقام جو اسلام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، نہ آپ سے پہلے کسی کے تصور میں آیا تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کی تعلیمات کو چھوڑنے والے اس کو وہ مقام اور تحفظ عطا کر سکے ہیں۔ آپ نے کسی بھی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے سنگین جرم قرار دیا۔ سامنے اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو 80 کروڑوں کی سزا مقرر کی نہیں کی، اور اگر کوئی پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے جہاں پہ کوئی شخص اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، اس قدر گھٹیا حرکت کی ہے، ایسا بھیانک جرم کیا ہے کہ زنا سے بھی بری حرکت ہے یہ، کہ کسی مسلمان کی برائی کو اس وقت بیان کر رہا ہے جب وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ عزت کا ایسا تحفظ کیا، جان کا ایسا تحفظ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو فساد مچانے کے لیے بغیر کسی جرم کے مار ڈالتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، تو وہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے، سمجھو اس نے سارے انسان ہی مار دیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ناحق خون پہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ایک شخص کا بنتا نہیں تھا کہ اس کی جان لی جائے، لیکن لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ بھائی سب نے مل کے اس کو مارنا ہی مارنا ہے، اور اس کی جان لے لی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو ایک ناحق قتل کے بدلے میں جہنم میں پھینک دیں اور پرواہ بھی نہ کریں۔ یہ انسان کی جان کا تحفظ آپ نے فرمایا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ اتنے اذیت پسند ہو گئے، کسی کی شرارت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال چھیننے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتا، آپ نے کہا ہاتھ ہی کاٹ دو، یہ ہاتھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کے جسم کا حصہ رہے، کہ اس کی شرارتیں یہاں تک ہیں کہ یہ دوسرے کے مال تک پہنچ رہا ہے۔ اور مال کو طیب نفس کے علاوہ استعمال کرنے کی جتنی بھی صورت ہی منع فرمایا، آپ نے رشوت کو حرام قرار دیا،
آپ نے سود کو حرام قرار دیا، آپ نے جوا اور سٹے بازی کو حرام قرار دیا. جتنی بھی صورتیں تھیں جو انسان کے مال کو کسی بھی ناحق طریقے سے، غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر ہڑپ کر سکتی تھیں، ہر ایک چیز کا آپ نے سد باب فرمایا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو غلاموں کو اور جو پسے ہوئے طبقے کو جو سہولتیں میسر آئیں، جو حقوق میسر آئے، آپ سے پہلے تو کوئی کیا تصور کرتا، آپ کے بعد یہ 1960 تک تو امریکہ میں غلاموں کا یہ کلچر تھا کہ غلام اپنے آقا کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کاٹ کے تحفے میں پیش کیا کرتا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں، 1960 کی بات ہے. وہاں پہ تحریک کے بعد غلامی کا سلسلہ، یہ کلچر ختم ہوا، اقوام متحدہ قائم ہو چکی تھی، انسانیت کا عالمی منشور آ چکا تھا. اس کے باوجود امریکہ میں یہ صورتحال تھی، اور 1-2 سال نہیں رہی، کوئی 27-28 سال یہ صورتحال رہی وہاں پہ. تو وہ تصور نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو دیا. آپ نے کہا کہ وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ہم نے اپنے حضرت دامت برکاتہم سے کئی مرتبہ وہ حدیث پاک سنی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ میں اپنے ماتحتوں کو کتنا معاف کروں، تو سرکار نے فرمایا کہ 70 مرتبہ تو معاف کرو کم از کم دن میں. کون اتنا بھلکڑ ہوگا، کون ایسا بیوقوف ہوگا کہ جو 70 مرتبہ دن میں غلطی کرتا ہوگا؟ ایک آدھ غلطی ہوتی ہے، انسان سے زیادہ غلطی نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا کہ 70 غلطیاں بھی ہو جائیں تب بھی معاف کرنا ہے. تو وہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے ہوئے طبقے کو، ہم نے محکوم طبقے کو حقوق دیے ہیں، اور اس کو عنوان کیا دیتے ہیں؟ اقلیتوں کے حقوق. ہم نے سنا ہے نا، اپنے میڈیا پہ سنا ہے، اپنی ڈیبیٹس میں یہ بات سنی ہے کہ اقلیتوں کے. تو گویا کہ اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ معذور کو اس کا حق دے رہے ہیں اور اس کو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں. پہلے اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو معذور ہے، تجھے میری سپورٹ کی ضرورت ہے، میں تجھے حق نہ دوں گا تو مر جائے گا، تجھے حق نہیں ملے گا. اس کے بعد اس کو حق دیتے ہیں. کسی کا اگر ہاتھ بازو ٹوٹا ہوا ہے تو آپ ٹائٹل بنائیں، عنوان بنائیں، لنگڑے لولوں کے حقوق کا تحفظ. اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کے اندھوں کے حقوق کا تحفظ. پہلے کسی کو اس کے غیر محفوظ ہونے کا تصور دلائیں، پہلے اس کو تانا دیں، اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ تمہیں تو حقوق میں دلاؤں گا. جبکہ یہی حقوق جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے تو آپ کا کیا عنوان تھا؟ آپ نے کہا اہل ذمہ کے حقوق. آپ لوگ کمزور نہیں ہیں. اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، حکومت مسلمانوں کی ہے، تو کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تانا دے کمزور ہونے کا، اس کو احساس دلائے کہ تم غیر محفوظ ہو. تم اہل ذمہ ہو، ہماری ذمہ داری ہے تمہارے ساتھ چلنا، تم ہمارے بھائی ہو. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد کے ساتھ، اہل ذمہ میں سے کسی شخص کے ساتھ ظلم کرے، اس کو قتل کر دے، یا اس کی بساط سے بڑھ کے، اس کی طاقت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ ڈالے، فانا حجیجہ یوم القیامہ، اس مسلمان کے خلاف ذمی کافر کا وکیل بن کے قیامت میں آؤں گا. یہ حقوق دیے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تانا نہیں دیا. مصر میں حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. تو کسی قبطی کافر کے ساتھ وہ بحث ہو گئی، لین دین کا جھگڑا ہو گیا، تو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے غصے میں آ کے اس کو تھپڑ بھی مارا اور گالی بھی دی. تو قبطی وہاں مصر سے چلا اور مدینہ منورہ میں آ کے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگائی کہ وہ جو مصر میں آپ کے گورنر ہیں، ان کے صاحبزادہ صاحب نے فلاں موقع پہ مجھے گالی بھی بکی ہے اور تھپڑ بھی مارا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو سرکاری مہمان بنایا مدینہ میں، اور خط لکھا کہ عامر بن العاص خود بھی آئیں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آئیں. دونوں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کہ بھائی فلاں موقع پہ تم نے اس قبطی کو، کافر کو مارا تھا، زیادتی کی تھی اس کے ساتھ؟ اس نے کہا جی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا کہ اسی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ گورنر کے بیٹے کو قبطی کافر تھپڑ بھی مارے اور اپنا بدلہ صاف کرے. اور اس سے بڑھ کے جو بات ہے، ہم کہیں گے کہ یار یہ تو آج بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ناانصافی کی ہے اور عدالت میں جرم ثابت ہو جائے تو لوگ اس کا بدلہ دلوا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے جو بات ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کام سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کام کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یہ کام اس نے کیا کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو انصاف کر کے دکھایا، تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ آپ نے عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کو، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آخری جو مہم ہے، آپ نے ایک غلام زادے کو، حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر بنایا، جبکہ ان کی عمر بھی بالکل تھوڑی سی ہے، نوجوانی کا ان کا وقت ہے، اور اس لشکر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر عشرہ مبشرہ والے السابقون الاولون کو شامل کیا۔ یہ آپ نے غلاموں کا تحفظ دے کے دکھایا، یہ آپ نے غلاموں کے حقوق بتائے کہ یہ حقوق ہیں کمزور طبقے کے۔ اور خواتین کے معاملے میں جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے، ہمارا معاشرہ خاتون کو مفاد کے بغیر کیا دے رہا ہے؟ جو خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں ان سے بھی سوال ہے، جو بات ہی نہیں کرتے وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں، جو خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں مغرب والے، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ خاتون سے مفاد لیے بغیر اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کسی کے پاس کہ خاتون کو خاتون ہوتے ہوئے خاتون کو بغیر کسی مفاد کے خاتون کو اس لیے عزت دینا، اس کو اس لیے اس کا تحفظ کرنا کہ ہم لوگوں کو اس سے کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مفاد نہیں، یہ جو ہے جس حال میں ہے ہمیں قبول ہے، کوئی نہیں دے رہا۔ جتنے بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے فرائض ہوں گے تب اس کی یہ بینیفٹ ہوں گے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ آپ نے خاتون کے ماں ہونے کی حیثیت میں حقوق گنوائے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے۔ آپ نے خاتون کے بہن ہونے کی حیثیت میں حقوق بتائے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے۔ آپ نے خاتون کے بیٹی ہونے کی حیثیت میں حقوق بتائے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے۔ آپ نے گھر والوں کے اور اہلیہ کے حقوق بتائے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فیملی سسٹم کا تصور دیا، یعنی خاتون کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلوب ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، بس وہ کام کرے۔ مرد کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی، اہلیہ ہے تب بھی، ماں ہے تب بھی، تم جاؤ کما کے لے کے آؤ اور لا کے اس کو کھلاؤ۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے سے اگلے اچھائیوں کو اگلی نسل میں منتقل کرنا فیملی کے تصور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کتنے اچھے نظام تعلیم بن گئے، کتنے اچھے ادارے وجود میں آ گئے، کتنے بڑے بجٹ ہیں تعلیم کے لیے، انسانیت کہاں ہے لوگوں میں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا گھر کا نظام، ہمارا خاندان کا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نے خاتون کو اس مصرف میں استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے جس مصرف کے لیے اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کے علاوہ کسی دوسری جگہ استعمال ہوتی ہے تو وہ بیکار ترین پرزہ ہے۔ تو یہ خاتون دنیا کے کسی بھی سسٹم میں کتنی ہی مفید اور کارآمد ہو جائے، یہ اگر اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو اس خاتون کا دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف تحفظ نہیں دیا، یعنی اس خاتون کے گھر میں جو مرد ہیں ان کی ذمہ داری صرف زندگی تک محدود نہیں ہے کہ وہ اس کو زندگی میں تحفظ دیں گے، ماں کو تحفظ دیں گے، بیٹی کو تحفظ دیں گے، بیوی کو تحفظ دیں گے، مرنے کے بعد وراثت میں بھی تحفظ دیا ہے کہ اگر باپ کے بعد بھائی اتنے نالائق ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہو تو خاتون کسی سے بلیک میل نہ ہو، ابا کی وراثت میں اس کا بھی حق نکلے گا۔ اگر بچے نالائق ہیں، وہ ماں کا تحفظ نہیں کرتے تو خامد کی وراثت میں سے اس کا بھی حق رکھا جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار احسانات اور انعامات ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رکھا ہے، اور آپ کے وجود کے جو فوائد ہیں وہ ماننے والوں کو بھی میسر ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی میسر ہیں۔ وہ تو ان کی بدبختی ہے کہ فائدہ بھی لے رہے ہیں اور تسلیم بھی نہیں کرتے، یہ تو ان کی بدبختی ہے۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ میں عرض کرتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، انسان کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ، کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ جو لگاؤ رکھتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اسباب میں سے کیا ہے کہ مجھے فلانے سے بہت محبت ہے اس وجہ سے کہ فلانا میرا محسن ہے، اس کے میرے پہ احسانات ہیں۔ اگر ہم احسانات کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں پر بلکہ پوری کائنات کے ایک ذرے پر، یہاں تک کہ جانوروں پر جتنے احسانات ہیں اتنا کسی کا احسان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ذات محبت کیے جانے کے لائق ہے تو سب سے زیادہ حق محبت کیے جانے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت رکھی جائے۔ دوسری بات
کہ انسان کسی سے لگاؤ رکھتا ہے، کسی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے. اور ابھی ہم لوگوں نے سنا اور بارہا سنا اس چیز کو کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، مکمل اور حسن و جمال کا اعلیٰ معیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو بھی میسر نہیں ہے. تو اگر حسن کی وجہ سے کسی سے محبت ہونی چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے حقدار ہیں کہ ان سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کسی شخص کے مجھ پہ احسانات نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ حسین بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، مجھے اس سے چاہت اور لگاؤ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں یار ہے میرا مخلص، مجھے اس نے کوئی نفع نہیں پہنچایا، کچھ نفع نہیں دے سکا مجھے، ظاہری شباہت بھی، شکل و صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ میرا بدخواہ نہیں ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا مخلص ہے، میرا بھلا چاہنے والا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز رؤوف رحیم، کیسے ہے وہ؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم ما عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو چیز مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر گراں گزرتی ہے. رؤوف ہے، رحیم ہے. یہ رؤوف اور رحیم ہونا وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے طور پہ بیان فرمائی تھیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کا ایسا اظہار فرمایا کہ اسی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما رہے ہیں. تو محبت کے اگر 3 اسباب دنیا میں ہیں کہ کسی کی ذاتی شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ کوئی بندہ اسے محبت کر سکتا ہے، یا یہ کہ کسی کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، یا یہ کہ کوئی ہمارا مخلص ہو سکتا ہے، تو ان تینوں وجوہات کا جو سب سے بڑا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہٰذا مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ سے محبت رکھی جائے. اور جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ اطاعت ضروری ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ ماننا ضروری ہوتا ہے. میں زبان سے کہتا رہوں کہ مجھے ابا سے بھی بہت محبت ہے اور اماں سے بھی بہت محبت ہے، لیکن اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کے کام تو نہیں آ رہا میں، تو کیا کوئی میرے اس محبت کے دعوے کو تسلیم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے معیار قرار دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنی زندگی میں ماننا دکھاؤ، مان کے دکھاؤ، اتباع کر کے دکھاؤ. اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو پیغام میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں. تو دوسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے. یہ مسلمانوں کے ذمے بلکہ ساری انسانیت کے ذمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو تازہ رکھا جائے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر وقت اس پر ایک جیسے احوال اور کیفیات نہیں رہتی، لیکن جب وہ موقع آتا ہے کہ جس موقع کو کسی کی ذات سے خاص مناسبت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی یادیں، ہم لوگوں کا لگاؤ، ہم لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں. کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا والد فوت ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی 20 سال کی زندگی ہے، 30 سال کی زندگی ہے تو یہ غمگین ہی رہے گا. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. وقت کی بات ہوتی ہے اور ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے جس دن میں جدائی ہوئی ہوتی ہے تو انسان کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جب اس جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ اکٹھے وقت گزرا تھا تو انسان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. اگر اس قبر سے گزرے جہاں پہ اپنے پیاروں کو دفنا کے گئے تھے تو انسان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. تو خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ حق ہے کہ آپ کے تذکرے کو، آپ کے محاسن کو، آپ کے احسانات کو تازہ رکھا جائے، ہر وقت یاد کیا جائے. تو سب سے زیادہ یاد رکھنے کا موقع یا سب سے زیادہ فطری طور پہ جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں یہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اور اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو داغ مفارقت دے کے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے. سب سے زیادہ یہ موقع ہے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضور کو یاد رکھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر تیسرا حق ہے. اور یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں اپنا ذکر تذکرہ تازہ کرنے کے لیے ہم نے مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں.
تو سب سے بہتر تذکرہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو تذکرہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اور وہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تمہیں بھی چاہیے کہ درود بھی بھیجو اور سلامتی بھی بھیجو۔ تو سارا سال ہی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پر فطری طور پر ہم لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے اور آپ کے ذکر کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماحول کے طور پہ دیا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں تو خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا درود پاک پڑھ کے، آپ پر سلام بھیج کے، آپ کی اولاد پر درود و سلام بھیج کے کثرت سے اس کو منانا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، چوتھی بات یہ ہے، تین باتیں ہو گئیں کہ آپ سے محبت رکھی جائے، نمبر 2 اطاعت کی جائے، اور نمبر 3 کثرت سے آپ کو یاد کیا جائے خاص طور پہ اس مہینے میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی جائے، آپ کی ذات سے حیا کی جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم لوگوں کو دوسرے جہان میں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حوض کوثر پر آپ کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور آپ ان کو شکل سے پہچانتے بھی ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی، ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے اور کہیں گے حضور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد کیا کرتوت کرتے رہے یہ لوگ۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں مجھ سے۔ تو جس شخصیت کی ذات کے اتنے حقوق تھے، جس کے اتنے احسانات تھے، جس سے محبت کرنے کے اتنے اسباب میسر تھے، تو کم از کم ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور ان کے نام پہ تو بالکل بھی نہ کریں، ان کی محبت کی آڑ لے کے تو بالکل بھی کوئی ایسی حرکت ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جس حرکت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہ کر سکیں۔ اتنی تو شرم ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا محسن جب وہ ہمیں اس کا سامنا کرنے کا موقع آئے گا تو خدا نہ خواستہ وہ ہمیں یہ نہ کہے کہ سحقن دفع کر دو، ان کو یہاں سے دور کر دو۔ تو یہ 4 باتیں دیکھیں، ہم سب سمجھدار ہیں، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس مقدس مہینے میں حضور کی محبت کو بھی تازہ کریں، اس مقدس مہینے میں حضور کی اطاعت اور تابع داری کا عزم بھی تازہ کریں، کثرت سے آپ پر درود بھی بھیجیں، آپ کی اولاد پر درود بھی پڑھیں، اور آپ کے ذکر کو کثرت سے کریں۔ لیکن ہر کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لیں کہ کیا یہ کام کرنے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تعصب کی کوئی بات نہیں ہے، کسی خاص کام کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو خود محاسبہ کرے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ کوئی بھی آپ کی محبت کے نام پہ، آپ کی یاد کے نام پہ آپ کام کرنے لگیں تو کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کام کر کے میں اپنی جھوٹی انا کو تسکین دے رہا ہوں، اپنی ناکنچی کر رہا ہوں، اپنے مسلک، اپنے فرقے اور اپنی شناخت کو ثابت کر رہا ہوں، یا واقعی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر حضور کی محبت کا تقاضا نہیں ہے تو کس قدر بے وفائی ہے، کس قدر دیدہ دلیری ہے، اور کس قدر جرت کی بات ہے۔ اتنے بڑے محسن کا نام استعمال کیا، اور مقصد کیا تھا کہ میری ناک رہ جائے۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلانے نے اتنا خرچہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا فرقہ جو ہے اس کی بقا نظر آنی چاہیے۔ میرے بڑوں کا جو کام ہے، اگرچہ وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کو تھامے رکھنا ہے، اس کو نہیں کسی طرف چھوڑ۔ یار اتنا بڑا نام استعمال کیا اور اتنی گھٹیا حرکت کی، اتنا بڑا نام استعمال کیا اور اتنی چھوٹی حرکت کی کہ سرکار کی محبت کا نام استعمال کر کے سرکار کے تذکرے کو تازہ کرنے کے عنوان سے اپنے ذاتی مقاصد، اور مقاصد بھی وہ کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ہم اس کو پورا کریں۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا محاسبہ کریں۔ جب نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں نے ربیع الاول شریف میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ کام کرنا ہے، تو دل سے پوچھیں کہ کیوں کرنا ہے بھائی۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یہ مہینہ ہمیں حضور کی یاد دلاتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی دل سے پوچھیں کہ کیا میرے یہ حرکت کرنے سے، میرے یہ کام کرنے سے حضور کا سامنا کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ کا دل آپ کو یہ کہتا ہے کہ حضور کا سامنا ہوگا اور ہم وہاں پہ حضور کو مطمئن کر لیں گے، سبحان اللہ کرے، اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اگر دل اس چیز کا ساتھ نہیں دیتا، ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا. آپ نے کہا دل سے پوچھو، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ دل کیا کہتا ہے. انسان دوسروں سے اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اس طرح کی صورتحال بتاتا ہے، دلائل اکٹھے کرتا ہے مفتی صاحب کے سامنے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں میری مرضی کا فتویٰ مجھے مل جائے. تو مفتی صاحب تو دے دیں گے فتویٰ. ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے، چرب زبان تھے، اپنے زبان کے تیز سے انہوں نے آ کے حضور کو ایسی صورتحال بتائی، ایسا ماحول بنایا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کو جب حقیقی صورتحال معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی تیز زبانی کی وجہ سے مجھ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے گیا ہے تو خوش نہ ہو، میں نے اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں فتویٰ مل گیا اس کام کے لیے، ہمیں فلانے نے اس کام کے لیے مسئلہ بتا دیا ہے. جو صورتحال ہم مفتی کو بتائیں گے، جو صورتحال ہم عالم کو بتائیں گے، وہ خدا نہیں ہے، وہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں. وہ ہماری صورتحال دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو مسئلہ بتا دیں گے. تو اس چیز پہ مطمئن نہ ہوں. سب سے بڑا مفتی وہ ہے کہ جو میری پسلیوں کے درمیان میں ہے. اس سے پوچھیں کہ میں اللہ کے رسول کا سامنا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کیا ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں ہے. تو میں کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں کسی کام کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا، بس ایک یوں سمجھے کہ ایک معیار کی بات، اصول اور ضابطے کی بات یہ کر رہا ہوں. ان کی محبت بھی برحق، ان کی اطاعت اور تابع داری بھی برحق، اس مہینے میں ان کا تذکرہ بھی برحق. بس یہ کہ ان کی شرم کریں، ان کی حیا ذہن دل میں ہونی چاہیے کہ کل کلاں کو اس محسن کا سامنا ہوگا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کہی ہوئی بات کو میری اپنی زندگی میں مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.